کبھی ان مدھ بھری آنکھوں سے پیا تھا ایک جام، آج تک ہوش نہیں ہوش نہیں ہوش نہیں۔ 1980 میں حضرت بابا لطف علی الوی رحمت اللہ علیہ حضرت نصیر الدین بابا رحمت اللہ علیہ کے حجرے سے باہر تشریف لائے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرہ روحانی نور سے جگمگا رہا تھا۔ اس روحانی کیفیت کے لمحے میں انہوں نے مجھ سے فرمایا، او بچوں، 1930 کی دہائی میں جب حضرت نصیر الدین بابا رحمت اللہ علیہ اپنے مرشد حضرت کملی شاہ بابا سے ملاقات کے لیے بھارت کے علاقے کھاپر شریف تشریف لے جاتے تو جنگل کی بارش ان کے سینے تک آتی۔ اندھیرے میں شیر، ہاتھی اور سانپ، تمام مخلوقات جھک کر ان کا استقبال کرتی۔ جنگل اور اس کے جانور بھی ان کے روحانی مرتبے کو پہچانتے تھے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ ان اولیاء کرام کی روحانی عظمت کی گواہی ہے جو اللہ کی محبت کے راستے پر گامزن ہوتے ہیں۔ قدرت کی ہر شے ان کے حضور جھک جاتی ہے۔ جنگل جو عام طور پر خوف کی علامت ہوتا ہے ان کے لیے تسلیم و رضا کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ 18 ربیع الاول 1418 ہجری، 24 جولائی 1997 کو حضرت بابا لطف علی الوی رحمت اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنے مرشد کامل حضرت نصیر الدین بابا رحمت اللہ علیہ کی آغوش میں چلے گئے۔ ان کا وصال ایک روشن دور کے اختتام کی علامت تھا، مگر ان کی روحانی روشنی آج بھی قلوب کو منور کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگ ہستیوں کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایسی تصویریں صوفی عقیدے میں تمام مخلوقات کے باہمی اتحاد اور عشق حقیقی کی قوت کو ظاہر کرتی ہے۔ جانوروں کا جھکنا اس ہم آہنگی کی علامت ہے جو اس وقت پیدا ہوتی ہے جب روح مکمل طور پر خدا کے حضور سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ عشق کی حیرت باقی نہیں رہی، میری خواہش نے اپنی دیوانگی کھو دی ہے۔ میرے آستانے میں بے نقاب داخل ہو، میں نے اپنا سر جھکا دیا ہے۔ صوفی روایت میں جنگلی جانوروں کے اولیاء کے سامنے جھکنے کی کہانیاں محض افسانے نہیں بلکہ گہری علامتی معنویت رکھتی ہیں۔ یہ لمحات ولی کی روحانی پاکیزگی اور قرب الہی کی عکاسی کرتے ہیں۔ جب کوئی ولی فطرت کے درمیان سے گزرتا ہے اور شیر، چیتے، آسامپ جیسے جانور بھی ادب سے جھک جاتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس ولی نے اپنے نفس پر قابو پا لیا ہے اور مکمل طور پر اللہ کی رضا کے ساتھ ہم آہنگ ہو چکا ہے۔ فطرت اس نور الہی کو پہچانتی ہے اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتی ہے۔ تصوف میں شیر اور اس کی کھال روحانی قوت، الہی تحفظ اور نفس پر غلبے کی علامت ہے۔ شیر کی کھال پہننا اس کا تصور اس بات کی نشانی ہے کہ سالک نے خوف، دنیاوی خواہشات اور اندرونی بندشوں پر قابو پا لیا ہے۔